بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، زارا خان ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بے سکونی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہماری زندگیوں میں، اور اس بے سکونی کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ویسے تو بے سکونی ختم کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں جس سے بے سکونی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اور کلام پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور نماز میں دل لگانا، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے دل کی بے سکونی کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے توبہ و استغفار پہ، کہ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں تو اس سے جو سکون اور جو طمانینت ملتی ہے دل کو، وہ کسی چیز سے نہیں ملتی۔ استغفار پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو میں اس پہ کوئی 10-15 سے زیادہ ویڈیوز بنا سکتی ہوں اس کے فائدوں پہ۔ اچھا، استغفار کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ توبہ و استغفار کرنے سے سب سے پہلی چیز آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، اور تیسرا، دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنی طمانینت ملتی ہے دل کو کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اولاد جو ہے، اگر آپ بچے ہیں، اگر ان میں بری عادتیں آ رہی ہیں، آپ گھر میں استغفار کرنا شروع کر دیں، کثرت سے پڑھیں، بے شک آپ اس کی گنتی نہ رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے کام کے دوران نہیں رکھ سکتے یہ گنتی، تو آپ کام کرتے رہیں اور زبان سے جو ہے استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ آپ کو آپ کے وقت میں آپ کو برکت محسوس ہوگی، آپ کو اتنا، اب وہی دن ہوگا، وہی رات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس وقت میں برکت ڈال دیں گے، اور آپ کو بہت سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ کو اتنا فالتو وقت ملے گا کہ آپ اس میں بہت سارے فالتو کام جو آپ پہلے آپ اس کو ٹال مٹول کے رکھتے ہوتے ہیں کہ وقت ملے گا تو کروں گی یہ کام، یا کروں گا، تو استغفار پڑھنے سے آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی چیزیں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں بتا رہی، الحمدللہ میں خود پڑھتی ہوں اور یہ سارے فائدے مجھے حاصل ہیں الحمدللہ، تبھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اگر زیادہ نہیں تو دن میں آپ کثرت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو ہے کثرت کا 300 مرتبہ ہے۔ اگر آپ کو صبح کے وقت کچھ پڑھ لیں، کچھ آپ دوپہر کو پڑھ لیں، کچھ آپ شام کو رات کو پڑھ لیں، تو بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے جو آسان ہے وہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت ساری اقسام ہیں استغفار کی، جو آپ کو آسان لگے اور جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو پڑھیں، اور آپ اس کے فائدے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ کاش میں اس کو پہلے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اور یقین کرے، جس دن مجھ سے کبھی یہ رہ جاتا ہے اور میں پڑھ نہیں پاتی، کسی دن کہیں آنا جانا ہو یا کہیں بھی کوئی کسی بھی وجہ سے اگر یہ مجھ سے رہ جائے، تو وہ دن میرا اتنے زیادہ بے سکونی میں گزرتا ہے، اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، سارے کام ایک جگہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کہاں چلا گیا۔ ویسے بھی آج کل ہر چیز میں برکت نہیں ہے، نہ کھانے پینے میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ بے برکتی سی آ گئی ہے ہر طرف، ہر چیز۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح نماز فجر پڑھ کے تو میرا دل ہوا کہ میں آج سفر پہ جاؤں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ معمول نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کبھی سفر پہ گیا ہوں، مطلب سفر پہ میں اکثر نہیں جاتا تھا، اور آج اچانک سے میرا دل کر گیا کہ میں سفر پہ جاؤں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا نکالا اور میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سے 4 گھنٹے کا سفر کر لیا، تو تقریباً دوپہر کا وقت ہونے والا تھا، لیکن ابھی ظہر میں کافی وقت تھا، تو تقریباً 11 سے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں پہنچا اور میں وہاں مسجد گیا، تو میں مسجد میں جانے لگا، تو مسجد کے خادم نے مجھے جانے سے روک دیا اور مجھے کہا کہ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے۔ تو وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کی، میں نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں دور سے آیا ہوں اور مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو، تو جب ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر پڑھ کر پھر میں چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ خادم نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا، اور یہ مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، تو میں آپ کو مسجد میں جانے نہیں دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ راستے پہ ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ گزر رہا تھا وہاں سے، تو اس نے ہماری باتیں سنی، وہ ہمارے قریب آیا، ہاں، اور مسجد کے خادم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان کر رہے ہو ان بزرگ کو؟ تو فرماتے ہیں کہ مسجد کے خادم نے بتایا کہ یہ جو مسجد میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میں ان کو جانے نہیں دے سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ میرے ساتھ آئیں اور آپ میرے ہاں آرام کر لیں اور میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا، تو چلتے چلتے وہ بندہ ایک دکان میں گیا، اور اس کی دکان تھی، شاید وہ اس کا تندور تھا، وہاں پہ وہ روٹیاں لگاتا اور بیچتا،
اور ساتھ میں اس نے کوئی سالن وغیرہ بنایا تھا تو وہ بھی ساتھ میں بیچتا، مطلب ایک ہوٹل یا ڈھابا ٹائپ اس کی جگہ تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اس نے مجھے بٹھایا اور اس نے مجھے کھانا وغیرہ پیش کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ بندہ روٹیاں لگا رہا ہے، وہ روٹیاں مطلب روٹی بناتا اس کو جب تندور میں لگانے کی باری آتی تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، وہ بندہ کچھ بول رہا تھا، اس کے لب ہل رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں کچھ دیر تو خاموشی سے دیکھتا رہا، لیکن پھر میں نے پوچھا کہ جب تم روٹیاں تندور میں لگاتے ہو تو تم منہ زبان اندر منہ میں کچھ بول رہے ہوتے ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کوئی چیز پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے جواب دیا کہ ہاں جناب، میں استغفار پڑھتا ہوں، جب بھی میں تندور میں روٹی لگاتا ہوں تو میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں اس کے کوئی فائدے نظر آئے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا جواب دیا کہ ہاں جی، مجھے اس کے بہت زیادہ فائدے نظر آئے، کیونکہ اس گاؤں میں تندور والے 3 سے 4 یا 5 اور بھی ہیں، لیکن جتنا رش میری دکان پہ ہوتا ہے اتنا کسی کی دکان پہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے یہ بتایا کہ میرے رزق میں اس سے بہت زیادہ برکت ہو گئی ہے، اور میرا ایک عام سا کھانا ہوتا ہے لیکن وہ بہت جلدی بک جاتا ہے اور لوگوں کا ایک رش لگ جاتا ہے میری دکان پہ۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، تم نے کوئی دعا کی ہے کبھی اللہ سے تمہاری؟ تو اس بندے نے بتایا کہ ہاں جناب، میں بہت دن سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایک بزرگ آدمی ہے، امام احمد بن حنبل اس کا نام ہے، اور مجھے اس سے ملنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں تقریباً 1 ہفتے سے دعا کر رہا ہوں کہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور اس شخص کو گلے لگا لیا اور اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، اور اللہ نے شاید مجھے اٹھا کر تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا استغفار کی برکتیں، انشاءاللہ آج سے آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ آپ لوگ بھی روز استغفار پڑھیں گے۔ اچھا جی، ویڈیو ختم ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔